کی تلاوت ہوئی تھی خطبے میں۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا تذکرہ بیان فرمایا کہ اس عابد نے 80 سال تک وہ برابر دن کو روزہ رکھتا تھا، رات کو ساری رات تہجد پڑھتا تھا، اور ایک روایت میں دن کو وہ جہاد کرتا تھا اور رات کو وہ عبادت اور تہجد میں گزار دیتا تھا۔ 80 سال جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اس بنی اسرائیلی شخص کا واقعہ بیان فرمایا تو صحابہ کرام کے دل میں رشک پیدا ہوا، اے کاش کہ ہماری بڑی عمریں ہوتی تو ہم بھی یوں کر دکھاتے۔ اب تو ہماری کل عمر 70-80 سال ہے، اس میں سے کتنا ایسا بچپن میں گزرتا ہے، کتنا لڑکپن میں گزرتا ہے، کتنا ایسا رات کو نیند میں گزر جاتا ہے، اور پھر بڑھاپا آ جاتا ہے۔ یہ بھی کوئی ہو جو 70-80 سال کی عمر کو پہنچے۔ پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا میرے حبیب کے صحابہ پریشان ہیں، رب العالمین نے یہ سورت نازل فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اے میرے پیارے حبیب، انا انزلناه فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن کو اتارا شب قدر میں، لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، میرے حبیب تجھے کچھ پتہ بھی ہے یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ یہ کتنی عظمتوں والی رات ہے، کتنی برکتوں والی رات ہے، کتنی جناب علی عزتوں والی رات ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جیسے ایک آدمی آپ کا بڑا جگری دوست ہو، بہت ہی بیسٹ فرینڈ ہو، دل کا دوست ہو، آپ کسی بیرون ملک جائیں اور آپ کے دل میں یہ ہو کہ میں اپنے اس دوست کے لیے ایسا تحفہ خرید کے لے جاؤں، ایسی گفٹ لے جاؤں کہ اس کی مثال نہ ملے، نہ میرے دوست نے پہلے کوئی ایسی چیز دیکھی۔ وہ جتنے دن وہاں سفر میں رہے گا ہمیشہ اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ میں اپنے دوست کے لیے کیسا بہترین تحفہ لے جاؤں۔ اب جناب علی چنانچہ وہ اپنے ذہن کے مطابق بہت ہی اعلیٰ معیار کا، بہترین قسم کا، اچھی قیمت کا وہ گفٹ خرید کر بنا کر بڑے محبت سے اسے سنبھال کر کے لاتا ہے۔ جب دوست اس کی ملاقات کے لیے جائے یہ کہتا ہے دیکھو میں اس پورے ملک میں گھومتا رہا جہاں جہاں تک میں گیا، اور میں نے چاہا کہ میں اپنے دوست کے لیے کوئی ایسا تحفہ لے جاؤں کہ میرے دوست کے پاس ایسی چیز پہلے کبھی نہ ہو۔ تو لہٰذا ڈھونڈتے ڈھونڈتے فلاں شہر میں اور فلاں مارکیٹ سے جو بہت ہی مشہور ہے اس ملک کا، میں وہاں سے آپ کے لیے یہ گفٹ لایا۔ تو کتنے پیار بھرے انداز میں اس کو وہ گفٹ پیش کرتا ہے، اور وہ بھی کتنے ناز اور انداز کے ساتھ اس گفٹ کو تھامتا ہے، اور جب کھول کے دیکھتا ہے حیران ہو جاتا ہے، واقعی کیسی بہترین چیز یہ میرے لیے لایا ہے۔ دوست کہتا ہے میرے پیارے دوست، ایسی چیز لایا ہوں جس کے بارے میں تجھے علم بھی نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے میں کیسی چیز لایا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کا حبیب آمنہ کا لال ہے،
اللہ کا حبیب آمنہ کا لال ہے. اب قرآن کا مطالعہ کرتے جائیں, بارہا ایسے انداز آئیں گے جیسے کوئی دوست اپنے محبوب کے ساتھ جس ناز اور نخرے کے گفتگو کا انداز ہوتا ہے, وہی انداز آپ کو, وہی مکالمے آپ کو قرآن میں نظر آئیں گے. یہاں بھی ایسے اللہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. بے شک ہم نے اس پیارے قرآن کو, عزت والے کلام کو, عظمت والے کلام کو, شان والے قرآن کو شب قدر میں اتارا. کلام میرا ہوگا, معجزہ تیرا ہوگا میرے پیارے دوست. کلام میرا ہے, معجزہ تیرا ہے, یہ قیامت تک باقی رہے گا. ساری دنیا اکٹھی ہو جائے, اس میں نہ تو تبدیلی لا سکتے ہیں نہ اس کو مٹا سکتے ہیں. میں ایسا گفٹ تجھے دے رہا ہوں میرے حبیب. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. میرے حبیب تجھے کچھ پتہ بھی ہے یہ جو گفٹ قرآن کی صورت میں تجھے عطا کر رہا ہوں یہ بھلا کیسا گفٹ ہے؟ اور یہ جو رات ہے شب قدر والی, یہ رات کیسی عزتوں بھری رات ہے, عظمتوں بھری رات ہے, شان والی رات ہے. یا اللہ پھر مجھے بتا دیجئے یہ رات کیسی رات ہے, یہ جو آپ مجھے اس کا گفٹ تحفہ عطا فرما رہے ہیں, ذرا اس کی وضاحت فرمائیں. اس میں کیا کیا چیز ہیں, اس گفٹ میں, اس پیک کے اندر کون کون سی نعمتیں رکھی ہوئی ہے, کون کون سے آئٹم ہیں اس میں؟ فرمایا بتاتا ہوں, ایک ایک کر کے بتاتا ہوں. میرے اس گفٹ کے اندر جو گفٹ ہے بے مثال گفٹ ہے, جو لفٹ ہے ایسا گفٹ ہے جس کی مثال آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کے پاس بھی نہیں ملے گا. جی بتائیے میرے اللہ. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ جو شب قدر والی رات ہے یہ میرے حبیب میرے نزدیک 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو اور غالباً حضرت سلیمان علیہ السلام کو پورے زمین کی بادشاہ عطا فرمائی. ہر ایک نے 500 سال بادشاہ کی. ان دونوں نے 500 سال, انہوں نے 500 سال, انہوں نے کتنے ہو گئے 500 مہینے, انہوں نے 500 مہینے اس نے, تو یہ کتنے بن گئے 1000 مہینے بن گئے. ان کی سلطنت سے تیرے امتی کی عبادت کا جو شان ہے وہ میرے نزدیک اس 1000 مہینوں کی سلطنت ذوالقرنین سے اور اس وقت کے ان کی حکمرانی سے کہیں درجہ بہتر ہے. برابر نہیں ہے, فرمایا خیر بہتر ہے من الف شہر, 1000 مہینوں کی عبادت سے. اور میرے حبیب میں دیکھ رہا تھا تیرے صحابہ غمگین ہو رہے تھے کہ بنی اسرائیلی شخص وہ تو 80 مہینے 80 سال عبادت کر گیا, 80 سال عبادت کر گیا, جس کے 1000 مہینے سے کم بنتے ہیں. تیرا امتی ایک رات عبادت کرے گا, اس 80 سال والے عابد کی عبادت سے اس کو میں بڑھ چڑھ کے اجر عطا فرماؤں گا, ثواب عطا فرماؤں گا. خیر من الف شہر. اچھا اب اگر 1000 مہینے جس کے 80 سال بنتے ہیں, کچھ مہینے اوپر, اب 80 سال میں بھی تو ہر سال ایک شب قدر ہے, 80 سال میں بھی تو ہر سال ایک شب قدر ہے, اور ہر شب قدر 80 سال سے بہتر ہے. تو یہ کتنی عبادت اس ایک رات کی عبادت میں ہے, کتنی عبادت کا ثواب اس ایک رات کی عبادت میں اللہ نے رکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے یا اللہ, اور اس گفٹ کے اندر کیا ہے؟ اس گفٹ میں اور کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا
فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. ہاں اور بھی ہے اے میرے حبیب، جب تیری امت پہ یہ رات آئے گی، اس رات کے مغرب ہونے کی دیر ہے، میں آسمانوں کے فرشتوں کو بھیج دوں گا زمین پر، میں سدرۃ المنتہا کے فرشتوں کو بھیج دوں گا، میں عرش والے فرشتوں کو بھیج دوں گا، میں جبریل کو بھیجوں گا، میکائیل کو بھیجوں گا، اسرافیل کو بھیجوں گا، اسرائیل کو بھیجوں گا. یہ سب آئیں گے، تیری امت کے ساتھ ملاقات کریں گے، ان کے ساتھ آ کر کے مل کے جائیں گے، ان سے مصافحہ کر کے جائیں گے. جب تیرے امت کی دعا مانگیں گے اللہم اغفر لی، اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، تو میرے یہ پاک فرشتے اس وقت کہیں گے اللہم آمین. یا اللہ، ہم فرشتے آگے کہہ رہے ہیں اب تو اس بندے کو معاف کر، یہ معافی کی دعا مانگ رہا ہے، اور ہم آگے سے کہہ رہے ہیں اللہم تقبل یا رب، اے اللہ قبول فرما ہماری دعا، اس کو معاف کر دے، معاف کر دے. جب جبریل کہے معاف کر دے، میکائیل کہے معاف کر دے، اسرافیل کہے معاف کر دے، اسرائیل کہے معاف کر دے، سدرۃ المنتہا کے فرشتے کہے معاف کر دے، عرش کے فرشتے کہے معاف کر دے، کرسی کے فرشتے کہے معاف کر دے، اور رب ارحم الراحمین بھی ہے، اجود الاجودین بھی ہے، سب سخیوں سے بڑا سخی، سب اکرمین سے بڑا اکرم، سب بادشاہوں سے بڑا بادشاہ. تو وہ یہ کہے گا معاف نہیں کرتا؟ نہیں ہو سکتا. ضرور کہہ دے گا جاؤ فرشتو گواہ بن جاؤ، میں نے اس توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کر لی، میں نے اس کے کھاتے کو صاف کر دیا ہے. جبریل آ کے آمین کہہ رہا ہے، میکائیل آ کے آمین کہہ رہا ہے، رب العالمین بھی فرماتے ہیں جاؤ میرے معاف. ساری رات رحمتوں کی برسات رہتی، ساری رات حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ وہاں سے صبح صادق نظر آ جاتا ہے، فرشتے واپس پرواز کر کے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں. اب جو خوش قسمت ہوتے ہیں وہ تو حصے بکھیرتے ہیں، نیکیوں کماتے ہیں، اور جو محروم ہوتے ہیں وہ بیچارے اس رات بھی اپنے دھندوں میں لگے. فرمایا جو لیلۃ القدر کی رحمت سے بھی محروم رہا وہ بیچارہ تو ہے ہی محروم، ہے ہی محروم. تو اسی لیے فرمایا شب قدر کو رمضان کے عشرہ کے آخری تاک راتوں میں ڈھونڈو. 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے. ٹھیک ہے، تو ایک رات تو رات گزر گئی ہے، اب باقی رہ گئے ہیں 4 راتیں، تو کوشش کریں گے. اور ان میں سے پھر خاص کر جو 27 کی رات ہے اس میں ناغہ نہ کرنا. یہ ہر رات کے بارے میں روایتیں ہیں، 21 کے بارے میں بھی، 23 کے بارے میں بھی، لیکن مجھے تفسیر قرطبی میں ایک روایت ملی ہے ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا، انہوں نے علمی استدلال سے فرمایا کہ شب قدر 27 والی رات ہے. فرمایا دیکھو سورۃ القدر کے اندر اللہ نے لیلۃ القدر کا تذکرہ 3 مرتبہ فرمایا. توجہ ہے کتنی مرتبہ؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 1 مرتبہ، وما ادراک ما لیلۃ القدر 2 مرتبہ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر 3 مرتبہ. آپ بعد میں گننا، لیلۃ القدر لفظ کے 9 حروف ہیں. کتنے حروف ہیں؟ تھک گئے میرے خیال. لیلۃ القدر کے حروف کتنے ہیں؟ 9 ہیں. 9 تیا 27، 9 تیا 27، تو 27 کی رات. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام تاک راتوں میں خوب اچھی طرح اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر جتنا بیٹھ سکتے ہیں وہ بیٹھیں. بسا اوقات نوجوان اکٹھے ہو کر کے پھر کوئی تاش کھیلتا ہے رات گزارنے کے لیے، کوئی موبائل میں وہ جو ہے نا وہ ڈرامے دیکھتا رہتا ہے، کوئی گیم کھیلتا رہتا ہے. نہیں، کھیلو نہیں، جتنا بیٹھ سکتے ہو بیٹھو، باقی آرام سے جا کے سو جائے. عشاء کی نماز جو جماعت سے پڑھے گا آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب پائے گا، اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے گا ساری رات عبادت کرنے کا ثواب. تو لڈو مڈے مت کھیلو، جتنا بیٹھ سکتے ہو تہجد پڑھو، صلاۃ تسبیح پڑھو، ذکر کرو، عبادت کرو. نہیں کر سکتے ہو آرام سے سو جاؤ. کسی کی غیبت مت کرو، غیبت سے ساری نیکیاں پہلے والی بھی جل جائیں گی، نیا تو ہم کما نہیں سکتے. دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.